ایک مرتبہ ایک جنتر منتر والا، جیسے کہ لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں جنوں سے، شیطانوں سے، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو دعا تعویذ کرتے ہیں یا پھر کسی اوجھا کے پاس جایا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ تو ایک جنتر منتر والا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ چلو، میں اللہ کے رسول جو محمد ہے، اپنے آپ کو محمد بتایا کرتا ہے، اسے میں ذلیل کروں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا سوچ رہا تھا۔ قبلہ، اب دیکھیں، سنیں، میں بتا رہا ہوں، بڑی غور سے سننا میری بات، ایک ایک بات کو تھوڑی سی ذرا غور سے سننا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی نبوت کا اعلان نہیں کیے ہیں، ان کو بہت سی تکلیفیں جھیلنا پڑا، اور بہت سے لوگوں کے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ لوگ جیسے اللہ کے رسول، وہ تو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، انہیں کوئی ذلیل کرنا سوچے، معاذ اللہ، یہ دماغ میں ان کا غلط فہمی ہے کہ جو اپنے دماغ میں یہ سوالات لاتے ہیں۔ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ ذرا غور کرنا میری بات پہ۔ قبلہ ازد شنو میں ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ میں آیا تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد کو جن کا سایہ ہے، معاذ اللہ، مطلب جن کا سایہ ہے، جنون ہے، کہ اس نے یہ لوگوں سے کہا کہ محمد کوئی اللہ کا رسول نہیں، بلکہ اس پہ جن کا سایہ ہے، اثر ہے، اس لیے وہ تمام طرح طرح کے معجزات دکھاتے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر دیکھے، زماد نے کہا میں ایسے بیماریوں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں۔ ایسے بیماریوں کا علاج، یعنی کہ وہ بہت پریز شیطان کو چھڑانے والا تھا، وہ کہنے لگا کہ ایسے جنتر منتر کا علاج میں کر لیتا ہوں، اور چلو میرے ساتھ۔ جو اس کے مرید تھے، اس سے ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اپنے جنتر منتر سے میں اس کا علاج کر لیتا ہوں، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ وہ ایسے حضور کے پاس لے آئے زماد، وہ جب حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے فرمایا، زماد، اپنا جنتر منتر پھر سنانا، پہلے میرا کلام سنو۔ چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے اس جماعت کو چپ کرا دیے، جماعت تم خاموش ہو جاؤ، تم اپنا جنتر منتر بعد میں سنانا، پہلے تم میرا خطبہ سن لو، میرا کلام سن لو۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اتنا خطبہ پڑھا، زماد نے یہ خطبہ مبارک سنا تو مبہوت رہ گیا، اور عرض کرنے لگا، حضور ایک بار پھر پڑھیں۔ حضور نے پھر یہی خطبہ پڑھا۔ اب زماد جوش میں اتر آیا، تارنے آیا تھا، اس نے حضور کا جوش اتارنے آیا تھا، یعنی عزت کو اتارنے آیا تھا، لیکن اب الٹا ہو گیا، یہاں پہ زماد کے ساتھ الٹا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے یہ خطبہ مبارک پڑھا سنایا تو زماد جو سایہ اتارنے آیا تھا، اس کا اپنا سایہ کفر اتر گیا، جو اس نے سایہ اتارا تھا الٹا اس پہ بھاری ہو گیا، اپنا سایہ کفر اترتا ہے۔ دیکھیے نہ رو سکا اور بولا، وہ رہ نہ سکا، یہ بولا کیا؟ اب دیکھیں کہ زماد نے کیا بولا، بڑے پیار سے سننا، بس میں کوئی اور بات نہیں بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں بلکہ کتاب سے بتا رہا ہوں، اور وہ بھی
آپ لوگوں کے حوالے کے لیے میں خود اس کی مطالعہ کر کے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ خدا کی قسم اس جماعت نے روک نہ سکا اپنے آپ کو، خود قسم کھا کے بولنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے کئی کہانیوں کو سنا، کئی کہانیوں کو اور سارے حیروں اور شاعروں کی باتیں سنے، لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو معنی ایک بحری ذخار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا، اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے حیران و پریشان ہو کر واپس پھر گئے۔ جو اس کو لائے تھے کہ آج محمد کو ذلیل کریں گے، وہ ان کا منہ کیا ہو گیا ہوگا اس وقت، کیا منہ لے کر کے پیچھے پھرے ہوں گے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے سوچے تھے۔ اللہ اکبر! میرے حضور وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں یہ سورج بنا ہے، جن کے صدقے میں یہ چاند بنا ہے، جن کے صدقے میں یہ آسمان بنا ہے۔ ہر چیز جب کچھ بھی نہ تھا، جب کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے ذات، تب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا تھا۔ یعنی کہ آدم سے پہلے اگر اللہ کو اپنے محبوب کو اس زمین میں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے مسلمانوں یہ دنیا، یہ کائنات نہ بنتی، اللہ رب العزت نہ بناتا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا نہ بناتا، اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا اس کو یہ مقصد نہ ہوتا۔ یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا اللہ رب العزت نے حضور کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا تھا، اس لیے تو اللہ کو مقصد تھا کہ حضور کو میں پیدا کروں گا، اس کے بعد ہی پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ یعنی کہ مقصد اللہ کا اپنے محبوب کو اس زمین میں بھیجنا تھا، زمین پہ پیدا کرنا تھا، یعنی دکھاوے کے لیے۔ تو حضرات اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ بلکہ کسی اور کام کے لیے۔ یار اللہ کی عبادت کرو، اور وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی کس طریقے سے بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو کہ اللہ رب العزت خود ان کی رضا چاہتی ہے۔ آج کائنات چاہتی ہے خدا کی رضا، لیکن خدا خود چاہتا ہے رضائے دو عالم، خود محمد کی رضا چاہتا تھا خود اللہ رب العزت نے۔ وہ میرے آقا رحمت ہیں۔ دیکھیں میں ایک مرتبہ حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان، حضرت جابر کے گھر میں 1000 مہمان دعوت کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیں جابر کی لاج کس طریقے سے بچی اور کس طریقے سے 1000 مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ آپ لوگ بس تھوڑی سی بن کر کے پورا سن کے جانا، واقعہ زیادہ ٹائم کرنا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر بندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور یہ ایک بکری کا جوٹھا بچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ گھر میں زیادہ سامان تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا جو ضرور ہے، اور اس کو بھی بکری نے جوٹھا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جوٹھا بچا ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا لائے، مگر چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے اس لیے حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا۔ اب دیکھیں یعنی کہ اب اس کے گھر میں زیادہ آٹا تو نہ تھا، کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے حضرت جابر کی اہلیہ، ان کی بیوی نے حضرت جابر سے کہا کہ حضور کو اکیلے میں بلا کر کے پوشیدگی یعنی اکیلے میں بلا کر کے کہیے گا
کہیے گا کہ وہ اپنے ہمراہیوں میں سے 10 ہمراہیوں سے کچھ کم ہی لائیں۔ جابر نے کہا اچھا تو میں جاتا ہوں، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور تم اسے پکاؤ اور میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ چنانچہ جابر حضور کی خدمت میں پہنچے اور کان میں عرض کیا، حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے، اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب فرما کر فرمایا، چلو میرے ساتھ چلو۔ جابر نے کھانا پکایا ہے، اور پھر جابر کے گھر آ کر حضور نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، اور اسی طرح ہڈیاں میں بھی اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، اور پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ حضور تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک لگا دیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تھوک مبارک کی دیکھیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے تھوک مبارک کی بھی دیکھیں۔ تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گیا، مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ بوٹی کم ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ میرے حضور کی شان ہے، وہ اپنا تھوک مبارک اگر لگا دیں تو تھوڑے سے میں بھی 1000 کروڑ بھی لوگ کھانا کھا سکتے تھے۔ اس طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بشر کیا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے۔ خود ان کے گھر میں فاقہ پڑتا تھا، امیری کی زندگی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ امت ہماری کہنے نہ پائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو امیری میں گزارا ہے اور ہم غریبی میں کیوں گزاریں، یہ نہ کہنے پائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں کو رویا کرتے تھے تو صرف اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کبھی یاد کر لیا کرو، یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اگر آپ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہو، عبادت نہیں کر پاتے ہو، ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے؟